بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو مقولہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست، تو اسی طرح آج کل کچھ حضرات ہیں جو ہیں تو ہماری مسلک کے، لیکن وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں اور عوام کو علمی کتابی کا نام رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں، غلط معلومات دیتے ہیں، غلط الزامات لگاتے ہیں، ہمیں ظالم ثابت کرتے ہیں اور مخالفین کو مظلوم۔ یہ تمام الزامات زیادہ تر بنو امیہ کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سے موضوع ہیں، فدق بھی ہے، بی بی کی شہادت یا وصال کا بھی معاملہ ہے، خلافت کا بھی معاملہ ہے، سب سے پہلے اسلام لانے کا بھی معاملہ ہے، اس طرح کے اور بھی موضوع ہیں۔ تو ان تمام معاملات میں یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ پرست ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی الزام ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ یہ مظلومیت کا جو رونا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں کئی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، اور خاص طور سے بنو امیہ کے بارے میں جو یہ تاثر دیا گیا جیسے سنیوں نے دوسروں پہ ظلم کیا، تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آج آپ دیکھیے گا۔ اگر بنو امیہ کو دیکھا جائے تو اس کے جو سربراہ تھے یا جن کے خاندان سے یہ بنو امیہ کو ہم جانتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے لانے والے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ نے انہیں معافی دلوائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر دارالامن بنایا، یعنی ایک کعبہ اور ایک ان کا گھر، جس نے پناہ وہاں پر لے لی اس کو امان دے دیا گیا۔ یہ تو کسی بھی صحابی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ تو جب اللہ کے رسول نے انہیں یہ مرتبہ دیا، مقام دیا، تو کوئی اور کون ہوتا ہے ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، الزامات لگانے کے لیے؟ تو ایسا شخص تو شاید میرے خیال میں وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ہیں، ان کا دور بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ اور جہاں تک یزید کا تعلق ہے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے سنی ان کے ساتھ تھے، سنیوں کا خلیفہ، ایک جو آج کل جس کی ویڈیو آ رہی ہیں وہ کہتا ہے سنی اس کو خلیفہ سمجھتے ہیں۔ بھائی خلیفہ تو تم سمجھتے ہو، رشتہ دار تو تمہارا تھا وہ۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بنو امیہ کے خلاف جدوجہد نہیں کی تھی، بلکہ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عاصمہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، ان کے خلاف اس نے تو کئی سال تک، جس وقت تک برسر اقتدار رہے، اس کی خلافت نہیں مانی بلکہ ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد مروان کو انہوں نے نہیں مانا، اس کی حکومت تسلیم نہیں کی، اس کے بعد ولید کی حکومت تسلیم نہیں کی۔ تو سب سے زیادہ جدوجہد تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حواری رسول، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور خبیب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ آپ کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اس لیے آپ کی پیدائش پر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ 7 یا 8 سال کی عمر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اپنے دہنے مبارک میں چبا کر ان کو چٹا دی اور ان کی کنیت اور نام آپ کے نانا حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت اور نام رکھا۔ آپ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بڑی لمبی قرات کی نمازیں پڑھتے تھے، نہایت بہادر اور دلیر تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو اکثر مہمات میں شامل رہے۔ طرابلس آپ ہی کی کوششوں سے فتح ہوا۔ جنگ جمل میں قاتلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی خالہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے قاتلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بہادری اور شجاعت سے لڑے کہ سارا بدن زخموں سے چور ہو گیا، پورے جسم میں 40 سے زیادہ زخم آئے۔ یزید کی بیعت سے انکار۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی تسلیم نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان اکابرین کے ساتھ یزید کی بیعت کے لیے سختی نہیں کی، مگر جب آپ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہو گیا اور یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا حکم بھیجا۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں حضرات کو بلا لیا۔ ابھی امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی، لیکن دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔ جب یہ ولید بن عتبہ کے پاس گئے تو اس نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنا کر ان دونوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے یہ زیبا ہے، جب آپ لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت لے کر راتوں رات مکہ چلے گئے اور حرم میں پناہ لے لی۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعبان 60 ہجری میں ماں اہل و عیال کے مکہ روانہ ہو گئے اور مکہ میں آپ نے شعیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ اس دوران عراق کے شیعان علی جو امیر معاویہ کے خلاف تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو کوفہ آنے اور بیعت کرنے کے لیے خطوط بھیجے اور کئی عمائدین بھی آپ کے پاس آئے اور کوفہ چلنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ روانہ ہوئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے اور 10 محرم 61 ہجری بمطابق ستمبر 681 عیسوی کو آپ اور آپ کے اہل و عیال نے یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس واقعے کربلا کا پورا واقعہ کربلا کے نام سے پلے لسٹ میں موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے آپ شروع سے آخر تک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک اور مظلومانہ شہادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یزید کے خلاف جذبات شدت اختیار کر گئے اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے تمام اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ واقعہ ہرا، یزید نے جب حضرت زبیر کی بیعت کرنے کا اہل حجاز کا فیصلہ دیکھا تو انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے مسلم بن عتبہ کو 10,000 فوجیوں کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے سخت مزاحمت کی مگر 3 دن کے بعد شکست کھائی۔ بہت سے اکابر و اشراف قریش اور انصار قتل ہوئے۔ اس کو سانحہ ہرا کہتے ہیں۔ کہیں تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ 10,000 افراد کو شہید کیا گیا، کہیں کہا گیا 20,000، کہا گیا گھر کو لوٹ مار کی گئی، کوئی گھر نہیں بچا، اور خاص طور سے خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، تاریخ الخلفاء میں صرف 306 افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس واقعے میں شہید ہوئے، اور باقی خواتین کے بارے میں اس میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ پھر مدینے کے قتل و غارت کے بعد یہ یزید کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ مسلم بن عقبہ کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے حسین بن نمیر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا جو 64 دن جاری رہا۔ اس دوران یزید کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ محاصرہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب حضرت زبیر کی خلافت کو اہل حجاز کے علاوہ عراق اور مصر میں بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ، مدینہ اور عراق اور مصر کے خلیفہ بن گئے۔ صرف شام کا ملک تھا کہ جس نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ مروان بن حکم مدینے کے گورنر تھے، ان کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے نکال دیا تو یہ شام پہنچ گئے۔ اب بنو امیہ کے جو افراد یزید کی موت کے بعد تتر بتر تھے وہ بھی شام میں جمع ہونے لگے اور ذی القعدہ 64 ہجری میں مروان بن حکم کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس کی بیعت کر لی۔ مرج رہا تھا شام۔ بنو امیہ کے مرکز دمشق پر ابن زبیر کے حامی اور بنو قیس کے سربراہ ضحاک بن قیس کا قبضہ تھا۔ انہوں نے مروان کی خلافت تسلیم نہیں کی اور یہ مرج رہتا چلے گئے اور بنو امیہ سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت ابن زبیر کے حامی شام کے اعمال اور حکام نے ان کی مدد کی۔ نعمان بن بشیر والی حمص، ظفر بن حارث والی قنصرین، ناقیر بن قیس والی فلسطین نے اپنی فوجیں بھیجی۔ محرم 65 ہجری میں مرج رہتا میں ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ ضحاک بن قیس
مارے گئے اور اس طرح حضرت زبیر کے حامیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شام مکمل طور پر مروان بن حکم اور بنو امیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مصر، شام پر قبضے کے بعد مروان نے مصر پر فوج کشی کی اور بغیر لڑے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے عبداللہ بن زیاد کو عراق روانہ کیا۔ سن 65 ہجری میں مروان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا۔ اس کے پاس مصر اور شام تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجاز اور عراق باقی رہ گئے۔ توابین، توبہ کرنے والے، اس کے سربراہ ایک صحابی سلیمان بن سرد تھے جو حضرت علی کے شہدائیوں میں سے تھے۔ انہوں نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یزید کے دور میں انہی کے گھر میں مسلم بن عقیل نے 18,000 کوفیوں کی بیعت لی تھی۔ انہی کی امداد اور اعانت سے ان کا گھر مرکز تھا، مگر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو ابن زیاد کے ڈر سے سلیمان بن سرد اور ان کے ساتھی آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یزید کی وفات کے بعد جب ابن زیاد شام چلا گیا تو پھر یہ لوگ قصاص حسین کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور 6,000 افراد شام کو روانہ ہوئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ ابن زیاد دوبارہ عراق آ گیا ہے تو یہ اس کی تلاش میں بڑھے۔ عین الوردہ کے مقام پر دونوں کے درمیان خونریز جنگ ہوئی جس میں سلیمان بن سرد اور ان کے اکثر ساتھی مارے گئے اور ابن زیاد آگے بڑھا۔ مختار سقفی، توابین کی شکست کے بعد مختار سقفی اس کا سربراہ بن گیا۔ پہلے اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ اس نے دنیاوی مقاصد کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف خود انکار کر دیا بلکہ عوام کو بھی کہہ دیا کہ وہ اس کے فریب میں نہ آئے۔ اب مختار سقفی نے حضرت علی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو اس جماعت کی سرپرستی پر آمادہ کر لیا۔ مختار نے محمد بن حنفیہ کو حضرت علی کا جانشین، وصی اور مہدی وقت مشہور کر دیا اور دوسری باتوں کے علاوہ اپنے متعلق نزول وحی کا بھی دعویٰ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی کہتا رہا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے وہ ان کا ساتھ دے گا، مگر پھر ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کی مخالفت شروع کر دی اور کوفے کا خود حاکم بن گیا اور عراق اس کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے واقعہ کربلا میں شریک لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جائیدادیں ضبط اور مکانات گرا دیے گئے۔ شمر ذی الجوشن اور عمرو بن سعد ابن زیاد کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ سب ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے، مگر جب انہوں نے عمر بن عبد الرحمن کو کوفے کا والی بنا کر بھیجا تو مختار سقفی نے اسے شہر میں داخل ہی نہ ہونے دیا اور اس کے بعد عربوں کے خلاف عجمیوں کو ابھارا اور کئی عربوں کو قتل کر دیا، جنہوں نے بصرہ کے حاکم مصعب بن عمیر سے اس کی شکایت کی، جس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو عراق و کوفہ واپس لینے کے لیے بھیجا۔ مختار اور مصعب بن زبیر میں بہت خونریز جنگ ہوئی۔ مختار سقفی مارا گیا اور ان کے باقی بچے ہوئے ساتھیوں نے حضرت زبیر کی بیعت کر لی۔ مختار کے قتل کے بعد عبد الملک نے عراق پر حملہ کیا، مصعب بن زبیر کو شکست دی جس میں مصعب بن زبیر بھی مارے گئے اور عبد الملک نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ اب صرف حجاز ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں رہ گیا۔ مصعب کے قتل اور عراق پر عبد الملک کے قبضے کے بعد سن 71 ہجری میں اس نے حجاج بن یوسف سقفی کو ایک بڑی فوج کے ساتھ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ حرم میں قلعہ بند تھے۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگ باری شروع کر دی۔ کئی مہینے تک مسلسل محاصرہ قائم رہا اور بڑی شدت کی سنگ باری ہوتی رہی جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاعت اور استقلال کے ساتھ مدافعت کرتے رہے، لیکن ان کی مدد کے تمام ذرائع بند ہو چکے تھے، اس لیے کچھ دنوں میں ان کا سامان رسد بالکل ختم ہو گیا اور مکہ میں نہایت سخت قحط پڑ گیا۔ محصورین کو گھوڑے ذبح کر کے کھانے کی نوبت آ گئی، لیکن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ اس حالت میں بھی برابر لڑتے رہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مقابلہ جاری رکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے تو اپنی ماں حضرت عاصمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسی حالت میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ اس سوال پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے اپنے بیٹے کو جو جواب دیا اس پر عورتوں کی تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ فرمایا، بیٹا تم کو اپنی حالت کا اندازہ
خود ہوگا۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے ہو تو اب بھی اس کے لیے لڑو کہ تمہارے بہت سے ساتھیوں نے اس کے لیے جان دی ہے، اور اگر دنیا طلبی کے لیے لڑتے تھے تو تم سے برا کون اللہ کا بندہ ہوگا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں کتنوں کو ہلاک کیا۔ اگر یہ عذر ہے کہ حق پر ہوں لیکن اپنی مدد گاروں کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں، تو یاد رکھو شریفوں اور دیانت داروں کا شیوا نہیں ہے، تم کو کب تک دنیا میں رہنا ہے، جاؤ حق پر جان دینا، دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ بیٹا ذبح ہونے کے بعد بکری کی کھال کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوتی، جاؤ اللہ سے مدد مانگ کر اپنا کام پورا کرو، میں ہر حالت میں صبر اور شکر سے کام لوں گی، اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو صبر سے کام لوں گی، اور اگر کامیاب ہوئے تو تمہاری کامیابی پر خوش ہوں گی۔ پھر بیٹے کو دعائیں دی اور گلے لگا کر رخصت کیا کہ جاؤ بسم اللہ اپنا کام پورا کرو۔ ماں سے رخصت ہو کر وہ سیدھے رزم گاہ پہنچے اور بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ ان کے صف شکن حملوں کو دیکھ کر شامیوں نے پورا زور صرف کر دیا اور بڑھتے ہوئے حرم کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے، وہ شامیوں کے ریلے کی تاب نہ لا سکے، لیکن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ نہ موڑا اور اسی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 73 ہجری میں پیش آیا۔ حجاج نے لاش سولی پہ لٹکائی۔ کئی دن کے بعد حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا، انہوں نے دیکھ کر فرمایا ابھی یہ شہسوار سواری سے نہیں اترا۔ عبد الملک کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لاش واپس دلوائی اور قریش کا یہ نامور فرزند مقام ہجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ 72 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 7 برس رہی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھانجے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خود بنو امیہ کے خلاف جنگ کی اور 7 سال تک مخالفت کرتے رہے، ان کی بیعت نہیں کی، نہ یزید کی نہ مروان کی اور نہ ولید کی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ سنی تھے یا ظلم ہوا اہل بیت پر، تو ظلم کس پہ ہوا یہ دیکھ لیں، کتنے عرصے تک مزاحمت کی اور کئی صحابی بھی اس میں شہید ہوئے۔ حجاز نے بھی آپ کے ساتھ دیا اور قربانیاں دی۔ تو جو حجاج بن یوسف نے ظلم کیا وہ سنیوں پہ کیا، کسی اور پہ نہیں کیا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔